بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر ہے 15 یعنی 15، وی لاگو نمبر 435، پیج 458، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 64۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ترباش نائے خروش ہو تو نواہ محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، ناظرین معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 15، وی لاگ نمبر 435، پیج نمبر 458، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 64 ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اس امید سے، اس یقین سے کہ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ راہ حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بین کرتا ہے فضول۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ کوئی نہیں حسین سا بس حسین، حسین بس حسین ہے۔ یہ تعویلیں ان لوگوں کے لیے اس وقت پیش کیں جب کہ ان کا راز کھل گیا اور خباثت اور نفاق ظاہر ہو گیا۔ ان کا آدمی حضرت عمر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ غرض جب ان کے اعمال بد کے نتیجے میں ان پر رسوائی یا قتل کی مصیبت پڑ گئی تو قسمیں کھا کر تعویلیں کرنے لگے۔ حق تعالی شانہ نے اس آیت میں واضح فرما دیا کہ یہ اپنی قسموں اور تعویلوں میں جھوٹے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے کیا۔ ارشاد فرمایا کہ جب ان پر اپنے اعمال بد کے نتیجے میں کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، مثلا خیانت و نفاق ظاہر ہو کر رسوائی ہو گئی یا اس کے نتیجے میں قتل کا واقعہ پیش آیا، تو اس وقت یہ لوگ آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کے پاس مقدمہ لے جانے کا سبب کفر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ناحق سمجھنا نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ناحق سمجھتا نہیں تھا، بلکہ ہمارا مقصد احسان و توفیق تھا، یعنی فریقین کے لیے کوئی بھلائی اور مصالحت کی راہ تلاش کرنا مقصود تھا۔ چوتھی آیت میں اس کا جواب آیا کہ ان کے دلوں میں جو کفر و نفاق ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف اور باخبر ہیں۔ ان کی تعویلیں غلط اور جھوٹی قسمیں یعنی جھوٹی اور قسمیں جھوٹی ہیں، اس لیے آپ ان کے عذر کو قبول نہ فرمائیں اور حضرت عمر کے خلاف دعویٰ کرنے والوں کا دعویٰ رد فرما دیں، کیونکہ اس منافق
کا کفر واضح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان منافقین کو بھی آپ خیر خواہانہ نصیحت فرمائیں جو ان کے دلوں پر اثر انداز ہو، یعنی آخرت کا خوف دلا کر ان کو مخلصانہ اسلام کی طرف دعوت دیں، یا دنوی سزا کا ذکر کر دیں کہ اگر تم نفاق سے باز نہ آئے تو کسی وقت نفاق کھل جائے گا تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا جو بشر منافق کا ہوا۔ پانچویں آیت میں اول تو ایک عام ضابطہ بتلایا کہ ہم نے جو رسول بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ سب لوگ فرمان خداوندی کے موافق اس کے احکام کی اطاعت کریں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص رسول کے احکام کی مخالفت کرے اس کے ساتھ کفار جیسا معاملہ کیا جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر نے جو عمل کیا وہ صحیح ہوا۔ اس کے بعد ان کو خیر خواہانہ مشورہ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تعویلات باطلہ اور جھوٹی قسموں کی بجائے اپنے قصور کا اعتراف کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس حاضر ہو کر خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مغفرت کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توبہ قبول فرما لیتے۔ ناظرین، اسی جگہ یعنی اس جگہ قبول توبہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے مغفرت کرنے کی شرط غالباً اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر حملہ کیا اور آپ کے فیصلے کو نظر انداز کر کے آپ کو ایذا پہنچائی۔ اس لیے ان کے جرم کی توبہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو شرط کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ کے لیے دعائے مغفرت کر دیں اور آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آپ بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے۔ اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 روز بعد ایک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا اور زار زار روتے ہوئے آیت مذکورہ کا حوالہ دے کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر گناہ گار رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اللہ اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روضہ اقدس کے اندر سے آواز آئی، قد غفر لکا، یعنی مغفرت کر دی گئی، قد غفر لکا یعنی مغفرت کر دی گئی، یہ اندر سے آواز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، مصطفیٰ مجتبیٰ، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، نام ان کے لازم ہے صلی اللہ، نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ، تو کجا من کجا، مصطفیٰ مجتبیٰ، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا۔